جہاں میں ہو اعتبار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فرمایا پروانے کو چراغ ہے، پروانہ جیسے چراغ کی گرد گھومتا ہے، اور بلبل کو پھول بس، بلبل کے لیے پھول ہونا لازمی ہے، اس لیے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ اپنے نبی پر تن من دھن قربان کریں گے۔ یہ جب ہجرت کے موقع پر حضور نے مال اکٹھا کیا غریب صحابہ کے لیے، اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر دو صحابی تھے، ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت صدیق اکبر تھے۔ ہر باری صدیق اکبر فوقیت لے جاتے۔ حضرت عمر نے سوچا اس دفعہ میں اپنا آدھا گھر کا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، جو مقام صدیق کو ملتا ہے آج میں وہ حاصل کروں گا۔ لیکن پتہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کی مسجد میں ایک قدم آگے تھے۔ انہوں نے کہا اگر تو آدھا مال لاتا ہے میں گھر کا سارا مال لے آتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے حبیبی آپ کا غمخوار کہتا ہے کہ غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور معنا کا مطلب ہے ہم دونوں کے ساتھ ہیں، خالی آپ کے ساتھ یا خالی میرے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كان فيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة يوم نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لأتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خلیل اللہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں نے دنیا میں ہر کسی کی احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میرے ساتھ اچھائی کی، میرے ساتھ تعاون کیا، میرے ساتھ کسی قسم کی معاونت کی، میں نے دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دیا، دنیا میں اس کا اجر اس کو مل گیا۔ لیکن سن لو، حضور نے فرمایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے اسلام کو دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا، اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ فرمایا ابو بکر کا احسان میں دنیا میں نہیں دے سکتا، آخرت میں میرا رب ابو بکر کو میں اس کے مال کا صلہ عطا فرمائے گا۔ کسی کو بھی حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مال کا صلہ باقی رہ گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے مال کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عطا فرمائے گا۔ میں دنیا میں اس کو دنیا میں نے نہیں دیا، سارے صحابہ کا دے دیا، سارے کا دے دیا، لیکن فرمایا میں اگر کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن فرمایا میں نے اپنا جو دوست بنایا وہ اپنے رب کو بنایا ہوا ہے۔ جانی دوست جس کے لیے جان دی جائے، کیونکہ نبی کی یاری نبی سے ہو سکتی ہے، جان خلیل، اور عام بندے کی نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کا مقام بلند ہے۔ عام بندہ اگر مرے گا، قتل ہوگا، تو اس کے ایک قتل کی سزا ایک ہی ہے، ایک قتل کیا تو اس کے بدلے میں دیت ایک ہی دی جائے گی، لیکن نبی کا مقام اس سے بلند ہوتا ہے، نبی کے اندر طاقت بھی 40 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب حضور نے فرمایا ابو بکر دوست تو ہے میرا، لیکن جانی دوست جس کے لیے جان دی جائے وہ تو نہیں، جانی دوست میں نے اپنے رب کو بنایا ہوا ہے، اپنے رب کے لیے میں قربان کروں گا اپنی جان۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ جانثال صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 آسمان میں ہیں۔ فرمایا آسمان کے وزیر کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور فرمایا زمین کے جو وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔
یہ دونوں میرے وزیر ہیں. یہ حضور نے ان کو اپنا وزیر قرار دیا ہے. اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑی خاتون آئی. بعض لوگ رونا روتے ہیں کہ دیکھو جی حضور علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت کا تو حضرت علی کو کہا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ جو ہے نا وہ زبردستی بنے. زبان حضور علیہ السلام کی تو نعوذ باللہ جھوٹی نہ بول سکتی. حضور کی زبان تو سچ ہی بولے گی. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اور یہ وہ حالت تھی نبی علیہ السلام جب بیماری کی حالت میں تھے.